السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول زمزمہ کی قسط نمبر 22 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کریں گے جلدی سے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کر دیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ اگلی صبح معمول سے زیادہ سرد تھی۔ یہ موسم کی سردی نہیں تھی، یہ ان دونوں کے بیچ کی سرد مہری تھی۔ ایک دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ زمزمہ نے اپنی خاموشی توڑی تھی، نرجسین نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں چپ چاپ سب وے پر کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو اگنور کر رہے تھے، مگر ان کے ذہان کے سارے دھاگے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ دونوں خاموشی سے کھڑے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے جب بس آ گئی تھی۔ اوہ میرا ٹرانسپورٹ کارڈ! وہ بس میں داخل ہوتے وقت بے اختیار سر پر ہاتھ مار کر تعصب سے بولی۔ کیا ہوا؟ وہ بھی بس سے نیچے اتر آیا تھا۔ میرا ٹرانسپورٹ کارڈ روم میں ہی رہ گیا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، گھر جا کر لے آؤ، اس نے کندھے اچکا کر کہا اور دوبارہ بس میں چڑھنے لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ مڑے بغیر بولا۔ میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ لا تعلق بنا۔ اگر میں گم ہو گئی تو میں شکر ادا کروں گا، وہ جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا بس میں چڑھ چکا تھا۔ زمزمہ نے دل محسوس کر اسے جاتے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر تقریباً بھاگتے ہوئے اپارٹمنٹ تک گئی تھی۔ اپنے کمرے سے ٹرانسپورٹ کارڈ اٹھا کر وہ ایک بار پھر بھاگی تھی اور پارکنگ میں کھڑی جزین کی بائک کو دیکھ کر رک گئی۔ کاش مجھے بھی یہ بائک چلانی آتی ہوتی، حسرت سے اس نے سوچا، پھر سر جھٹک کر سب وے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اگلی بس 15 منٹ بعد آنی تھی۔ وہ ایک لیکچر مس کر چکی تھی۔ اللہ اللہ کر کے بس آئی تھی اور وہ اس میں سوار ہو گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے رومی کو فون کرنے کا خیال آیا، پھر یاد آیا کہ اس کا فون تو ٹوٹ چکا ہے۔ میر بھائی رومی کا نمبر سینڈ کر دیں، اس نے شاہمیر کو میسج کیا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر اس نے فوراً سیو کیا اور شاہمیر کو تھینک یو کا جوابی میسج سینڈ کر کے رومی کو کال کی۔ دوسری گھنٹی پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ زیم! رومی کی بھرائی ہوئی آواز سن کر وہ بے اختیار چونکی۔ رومی تم رو رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جواباً رومی نے کچھ کہنے کے بجائے رونا شروع کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک فون کے اسپیکر میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے زیم، رومی روتے ہوئے مشکل بولی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ وہ اب واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ زیم وہ ظفر، رومی نے اٹکتے ہوئے کہا تھا، پھر سسکیوں کے درمیان اسے ساری بات بتا دی تھی۔ ساری بات سن کر کچھ لمحے کے لیے زمزمہ بھی شاکڈ رہ گئی تھی۔ تم ہاسپٹل میں تھی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں رومی؟ اور میر بھائی نے بھی ذکر نہیں کیا؟ وہ شکایتی انداز میں بولی۔ وہ تم لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، رومی مدھم آواز میں بولی۔ رومی میں تمہاری دوست ہوں، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اور میر بھائی کو بتایا اس ظفر کا؟ نہیں، رومی نے نفی میں گردن ہلائی۔ انہیں کچھ نہیں پتا، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے مگر میں نے انہیں نہیں بتایا، وہ نادم سے بولی۔ تمہیں ان کو بتانا چاہیے تھا رومی، وہ تمہارے شوہر ہیں، ان پر بھروسہ کرو۔ ایک غیر آدمی تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے اور تم چپ چاپ برداشت کر رہی ہو، اس نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، انہیں میں کچھ نہیں بتا سکتی، اگر انہوں نے میرا یقین نہ کیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں گہرا خوف تھا۔ وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے رومی، انہوں نے ساری زندگی تمہارا ہاتھ تھامنے کا وعدہ خدا کو گواہ بنا کر کیا ہے، وہ تم پر ٹرسٹ کریں گے۔ ان کو ساری بات سچ سچ بتا دو، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ظفر نے دھمکی دی ہے کہ وہ شاہمیر کو مار دے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زیم، اگر اس نے سچ میں انہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گی؟ رومی ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ رومی اپنے ڈر کو ختم کر دو، بہادر بنو اور اس بلیک میلر کا سامنا کرو۔ کب تک وہ تمہیں بلیک میل کر سکتا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سمجھایا۔ میں سوچتی ہوں مگر تم شاہمیر کو کچھ نہ بتانا پلیز، وہ کچھ تذبذب کی کیفیت میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گی، لیکن تم خود انہیں بتاؤ گی۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ بس رکنے پر وہ چونکی، پھر عجلت میں الوداعی کلمات کہے۔ رومی میری یونیورسٹی آ گئی ہے، میں تم سے کل بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ رومی نے فون بند کر دیا تھا اور گہری سانس لے کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کتنی عجیب لگ رہی تھی، کملائی ہوئی رنگت، سوکھے ہوئے ہونٹ اور سوجی ہوئی آنکھیں، 3 دن سے پہنا ہوا وہی ملگجا لباس، وہ تو کبھی ایسی نہیں رہی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس کا سکون برباد ہو گیا تھا۔
یکدم وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی، پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے بھائی کی طرف جانا ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس نے شاہ کو ٹیکسٹ بھیجا تھا، یار میں ابھی آفس میں ہوں، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ شاہ کا جواب اگلے سیکنڈ ہی موصول ہوا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ شام میں مجھے لینے آ جائیے گا، میں آپ کو کال کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، شاہ نے جوابی میسج بھیجا۔ آپ بہت ویلے ہوتے ہیں آج کل۔ رومی نے کچھ خوشگوار موڈ میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے ابھی میسج کیا اور اگلے سیکنڈ ہی آپ کا رپلائی آ گیا۔ آپ اتنے فارغ ہیں کیا؟ وہ اب مسکرا رہی تھی۔ نہیں، میں فون ہاتھ میں لیے تمہیں ہی سوچ رہا تھا، شاہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اور دیکھ لیں، میں نے آپ کو میسج بھی کر دیا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ شاہ کے میسج پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ میں آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ رومی، مجھ پر ٹرسٹ کرو، تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے، تم مجھ سے اپنی ہر پریشانی شیئر کر سکتی ہو۔ شاہ کا آخری ٹیکسٹ پڑھ کر پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بغیر کچھ کہے اس نے میسج کا اسکرین شاٹ لے لیا۔ وہ اس میسج کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ لیکچر جیسے ہی ختم ہوا، بورس اور لارا نے پیچھے مڑ کر اسے تفتیش کرنے لگے۔ زیم کدھر ہے؟ لارا نے اپنی اسموکی آئز کو گھما کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا، وہ جواباً لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ کل تم دونوں کی لڑائی ہوئی تھی جزین۔ ہاؤ کوڈ یو بی سو کیئرلیس؟ وہ لڑکی تمہاری کچھ لگتی ہے، تم اس سے لاپرواہی کس طرح برت سکتے ہو؟ میں جانتا ہوں ساری غلطی تمہاری نہیں ہے اس لاہور والے قصے میں، لیکن تم نے بھی تو اس کی غلط فہمی دور نہیں کی، بورس اردو میں بولا۔ بورس پلیز، مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی، وہ میری کچھ نہیں لگتی، میری طرف سے جیے یا مرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جواباً بے حد رکھائی سے بولا۔ بورس نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر زمزمہ کو جو کلاس میں آتے ہوئے اس کی آخری بات سن چکی تھی۔ ہائے لارا۔ اس نے جزین کو نظر انداز کر دیا تھا اور اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھی اب لارا کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ بورس نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ وہ جواباً بے حد اونچی آواز میں بولا تھا۔ کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس بھی یکدم چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ بورس نے کچھ خفت سے گردن موڑ لی تھی۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس۔ پروفیسر الیگزینڈر کلاس میں داخل ہوئے تھے اور اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے تھے۔ گڈ مارننگ پروفیسر، اسٹوڈنٹس کی آواز ایک کورس میں آئی تھی۔ آپ سب کو آج اسائنمنٹ کے لیے ٹاپک دیے جائیں گے۔ ٹیم ورکنگ کے لیے گروپس بنائے جائیں گے۔ گروپ کے سب ممبرس کو اسائنمنٹ پر مل کر کام کرنا ہوگا۔ آپ سب کے پاس 1 ویک کا ٹائم ہے، اور جو اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ نہیں بنائے گا اسے میڈس میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ گاٹ اٹ؟ یس سر، پوری کلاس بیک آواز میں بولی۔ یہ لسٹ ہے، اس میں آپ سب کے گروپ اور ٹاپک کی ڈیٹیلز درج ہیں، اسے کلاس میں لگا دو۔ انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے ایک اسٹوڈنٹ کو اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود ایک شیٹ اسے تھمائی۔ پیپر کلپ کی مدد سے وہ شیٹ نوٹس بورڈ پر کلاس میں ہی لگا دی گئی تھی۔ آج لیکچر نہیں ہوگا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ سب لوگ ٹاپک ڈسکس کریں۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے رکے، اپنا چشمہ اتار کر پیچھے دیکھا جہاں جزین اور زمزمہ کسی بات پر الجھ رہے تھے۔ مسٹر جزین اینڈ مس زمزمہ، اسٹینڈ اپ۔ اپنے نام کی پکار سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے کھڑے۔ میں نے ابھی کلاس میں جو بتایا کیا آپ نے وہ سنا؟ وہ ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ سر، آپ نے گروپ کی کلاس بنا دی ہے اور آپ کہیں جا رہے ہیں تو ساری کلاس ہمارے نام ڈسکس کر لے، وہ بوکھلا کر بولی۔ پھر اپنے الفاظ کا احساس تب ہوا جب پوری کلاس ہنس رہی تھی۔ کلاس میں مینرز کے ساتھ بیٹھا کریں۔ کلاس میں لیکچر کے دوران آپ دونوں اپنی بحث کر رہے تھے، وہ خوشمکی نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولے۔ پروفیسر، ابھی آپ نے کہا آج کوئی لیکچر نہیں ہوگا، ہم لیکچر کے دوران نہیں بول رہے تھے، اور صرف میں اور مس زمزمہ نہیں، وہ بڑے سکون سے سینے پر ہاتھ باندھے کہہ رہا تھا، اور پھر یکدم شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگی۔ یہ میرے آگے بیٹھا بورس، لارا، اینڈریو، یہ لوسی، ماشا، وہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کی طرف انگلی سے اشارہ کر رہا تھا، یہ سب بھی بول رہے تھے۔ آگ لگا کر اب وہ سکون سے کھڑا تھا۔ زمزمہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جزین؟ بورس یکدم تڑپ کر چلایا۔ یہ سب اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جائیں۔ پروفیسر الیگزینڈر کی سنجیدہ آواز پر ان سب کو کھڑے ہونا پڑا تھا، اور اگلے 10 منٹ تک ان کو اخلاقیات اور کلاس میں بیٹھنے کے ادب و آداب پر تفصیلی لیکچر ملا تھا۔ پیچھے کھڑا جزین سینے پر ہاتھ باندھے ان سب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لارا بار بار پیچھے مڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار پروفیسر الیگزینڈر کلاس سے گئے تھے اور سب اس پر چڑھ دوڑے تھے۔ جزین، تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو، بورس نے ہنستے ہوئے کہا، پھر یکدم اٹھ کر نوٹس بورڈ کی طرف بھاگا۔
ہمارے گروپ میں پتہ ہے کون کون ہے؟ بورس نے واپس آ کر اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے ان تینوں کو دیکھا۔ بتاؤ؟ لارا نے اسے گھورا۔ میں، لارا، زیم اور جزین۔ بورس نے بم پھوڑا تھا۔ اوہ گریٹ! لارا نے خوشی سے تالیاں بجائی تھیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جزین نے کندھے اچکا کر کہا۔ مجھے نہیں پتا، میرا گروپ چینج کرو۔ سمسمہ بالآخر بول پڑی۔ پروفیسر کبھی بھی گروپ ممبرز کے نیم چینج نہیں کریں گے، اور پوری کلاس کو دیکھو، تم کہیں پر بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکو گی، لارا اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ میں اینڈریو کے گروپ میں چلی جاتی ہوں اور لوسی تم لوگوں کے گروپ میں آ جائے گی۔ سمسمہ نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ اس کی بات پر جانے کیوں جزین کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھیں۔ زیم، اینڈریو کے گروپ میں 3 لڑکے اور صرف ایک لڑکی لوسی ہے، تم ان کی ٹیم نہیں بن سکتی۔ دیکھو اینڈریو ویسے بھی جزین کا اپوننٹ ہے، تم رشیا میں رہ کر کسی امریکی کے گروپ میں کیسے جا سکتی ہو؟ لارا نے جذباتی ہو کر تقریباً اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ لیکن میں پاکستانی ہوں، پاک امریکہ تعلقات وقت پڑنے پر کام آ جاتے ہیں۔ تو تم روس اور امریکہ کی دشمنی سے بھی واقف ہو، اور یہ بھی جانتی ہو کہ امریکہ وقت پڑنے پر پاکستان کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، بورس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر جزین کے تنے ہوئے تاثرات کو بغور دیکھا۔ جزین کیفے چلتی ہیں۔ بورس نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ اگر تم نے گروپ چینج کرنے کی حماقت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اٹھنے سے پہلے جزین اس کے کان میں غرایا تھا۔ اس کی دھمکی پر وہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ دروازے کی مسلسل بجتی بیل پر مہوش کچن سے باہر آئی تھی اور دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی۔ عاشر اس وقت کمرے میں سو رہے تھے اور ظفر لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف گیٹ کھولنے کو بڑھی۔ اپنے سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر مہوش ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ بلا شبہ وہ رمیسا ہی تھی۔ اعتماد سے چلتی ہوئی وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں موجود ڈیزائنر بیگ، برانڈڈ کپڑے اور سب سے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں موجود ڈائمنڈ رنگ۔ مہوش نے حاسدانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا لینے آئی ہو تم یہاں؟ مہوش نے سلگتے لہجے میں کہا۔ میں یہاں آپ کے بھائی کا دماغ درست کرنے آئی ہوں، اور اعتماد بھری آنکھوں سے ان کو دیکھتی ہوئی بولی، پھر مہوش کو ہاتھ سے پرے دھکیل کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہوش ہکا بکا رہ گئی، پھر ہوش میں آ کر اس کے پیچھے لپکی۔ عاشر بھائی! رمیسا کی بلند آواز سن کر عاشر اپنے کمرے سے نکلا تھا اور ظفر چونک کر صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی رمیسا اس کی جانب بڑھی تھی اور بغیر کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ مہوش نے شوق سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ تھپڑ میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے۔ اتنا کہہ کر رمیسا نے اسے گریبان سے پکڑا اور ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ دوسرا تھپڑ میرے شوہر کو مارنے کی دھمکی دینے کے لیے۔ وہ رکی نہیں تھی بلکہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا، اور یہ آخری تھپڑ مجھے اور میرے شوہر کو الگ کروانے کی کوششوں کے لیے۔ رمیسا یہ کیا کر رہی ہو؟ عاشر نے اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے دھکیلا۔ اس گھٹیا انسان کی دھمکیوں کی وجہ سے شاہمیر کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو جیل سے نکلوا دے، مگر اس گھٹیا انسان نے مجھے روز فون کر کے دھمکیاں دینی شروع کر دی تھیں کہ یہ شاہمیر کو جان سے مار دے گا اگر میں نے ان سے طلاق نہ لی۔ پوچھیں اس گھٹیا انسان سے اور اپنی بیوی سے، کیا بگاڑا تھا میں نے ان کا؟ کیوں میری زندگی میں سکون ان سے برداشت نہیں ہوتا؟ وہ برستی آنکھوں سے عاشر سے جواب مانگ رہی تھی۔ عاشر نے سرد نگاہوں سے ظفر کو دیکھا، پھر اپنی بیوی کو۔ تم ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ عاشر نے ظفر کو کالر سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ بھائی جی میری بات تو سنیں، یہ جھوٹ بکواس بند کرو، میرے پاس تمہارے سارے دھمکی بھرے میسیجز ہیں۔ اگر میں شاہمیر کو دکھا دوں تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ عاشر اس کی باتوں میں مت آئیں، مہوش نے عاشر کا بازو پکڑ کر التجائیہ کہا۔ عاشر نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور ظفر کو باہر نکال کر گیٹ بند کیا۔ رومی اندر چلو، عاشر نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ نم آنکھوں سے ان کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اب کمرے میں صرف عاشر اور رمیسا تھی۔ شاہمیر مجھ سے ملنے آیا تھا، عاشر نے آہستہ آواز میں کہنا شروع کیا۔ کب؟ وہ بے اختیار چونکی۔ ظفر نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ تم سے ملنے کوئی آیا ہے، چلو۔ حوالدار نے جیل کا تالا کھولا اور اسے لے کر ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا۔ شاہمیر کو دیکھ کر عاشر کو حیرت سے زیادہ شرمندگی ہوئی۔ عاشر خاموشی سے شاہمیر کے سامنے بیٹھا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ میں یہاں صرف اور صرف رومی کی وجہ سے آیا ہوں، شاہمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ سن تو لی ہوگی آپ نے میرے اور اس کے نکاح کی خبر؟ وہ طنز نہیں کر رہا تھا مگر اس کا لہجہ کچھ چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی تھی، بہت رو رہی تھی، وہ میرے منتیں کر رہی تھی کہ میں آپ کو جیل سے نکلوا دوں۔ میرا دل اس وقت دھک سے رہ گیا تھا۔ کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟
اس نے جن نظروں سے عاشر کو دیکھا تھا وہ اسے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھی۔ رمیسا سے میری اتفاقی ملاقات زمزمہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ زمزمہ میری کزن ہے اور میرے بھائی کی بیوی بھی۔ ہم اس دن لنچ کرنے گئے تھے اور اتفاق سے رومی بھی ساتھ تھی۔ پاپا نے اصرار کیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ لنچ پر چلی گئی تھی۔ آپ کے اس 3rd کلاس ذہنیت رکھنے والے سالے نے رومی پر کیچڑ اچھالا اور آپ نے اس کی باتوں کو یقین کر لیا۔ وہ ایک نظر عاشر کے چہرے کو دیکھ کر رکا جہاں بے حد شرمندگی تھی۔ خیر، آپ کو سزا دلوانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ کمپنی کا فیصلہ تھا۔ میں کمپنی کا MD ہوں اور پاپا CEO ہیں، ان کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ انہوں نے رمیسا کے مسئلے کو سن کر صرف یہی کہا تھا کہ آپ کو سزا ملنی چاہیے، مگر ساتھ ہی میں نے رمیسا سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے گھر بالکل محفوظ نہیں ہوگی۔ وہ سر جھٹک کر بولا، پھر ایک لمحے کے وقفے کے بعد مزید بولنا شروع کیا۔ آج وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیل سے نکلوا دوں، ورنہ کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے پہلی بار کچھ مانگا ہے اور میں انکار نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں رومی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آج سے آپ آزاد ہیں، مگر رومی کو اگر آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر میں اس کے انداز میں واضح وارننگ تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ اب میری بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ شامیر، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے زندگی میں اپنی بہن کی کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور رومی کا خیال رکھنا، عاشر نے ندامت سے کہا تھا۔ شامیر نے کچھ کہے بغیر کھڑے ہو کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ بہت عظیم انسان ہے بھائی۔ عاشر کی ساری بات سننے کے بعد رمیسا نے بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اس کا دل اور ظرف بہت بڑا ہے رومی۔ عاشر بھی بے اختیار مسکرایا، پھر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دینا رومی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عاشر کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نہیں بھائی، وہ تڑپ کر بولی، ایسے مت کہیں۔ بھائی اپنی بہنوں سے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ تم بہت اچھی ہو رومی، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ عاشر نے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے محبت سے کہا۔ وہ جواباً مسکرائی تھی اور تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ تم آج رکو گی نا؟ عاشر نے پوچھا۔ نہیں بھائی، میر لینے آئیں گے ابھی تھوڑی دیر تک، اس نے جواب دیا۔ چلو پھر میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، شامیر کو فون کر کے کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائے، عاشر نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ مسکرا کر بولی، پھر محبت سے بیڈ پر سوئی ہوئی اپنی بھتیجی کو دیکھا۔ وہ آج خوش تھی، بے حد خوش۔ شام کو شامیر اسے لینے آیا تھا۔ عاشر نے انہیں کھانے پر روک لیا تھا۔ شامیر کا رویہ عاشر کے ساتھ نارمل تھا، مہوش البتہ خاموش تھے جسے اس نے اگنور کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، رمیسا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خوشی سے کھنکتے لہجے میں شامیر سے کہا تھا۔ وہ جواباً سر ہلا کر مسکرایا تھا۔ اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ سمسمہ کا پریشانی سے برا حال تھا۔ لارو اور بورس کو تو کوئی خاص ٹینشن نہیں تھی، البتہ اس کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی کیونکہ جزین سیریس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹاپک ڈسکس کرنے کے موضوع کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ سمسمہ کو بہت سے پوائنٹ سمجھنے کے لیے اس کی مدد چاہیے تھی، مگر وہ ہر بار اسے ٹال دیتا یا پھر بہانہ بنا دیتا۔ ابھی بہت ٹائم ہے، ڈونٹ وری، ہم مل کر اسائنمنٹ بنائیں گے، ٹیم ورک یو نو۔ بورس اور لارا کو دیکھو، وہ بھی ٹینشن فری ہیں، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہر بار اس کے یہی جواب ہوتے تھے اور وہ مجبوراً چپ کر جاتی تھی۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ وہ فری پیریڈ میں جزین کو ڈھونڈ رہی تھی، بورس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ لائبریری جانے کا سوچ کر اپنی کلاس سے نکلی تھی اور روش کے کنارے درخت پر لگا پوسٹر مس وائرس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس پوسٹر کو اتارا۔ یہ جزین یا بورس کی ہی حرکت تھی۔ وہ بھی غصے سے کھول رہی تھی کہ یکدم درخت کے اوپر سے کوئی چیز اس کے اوپر گری تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ چھپکلیاں تھیں اور وہ بھی اتنی زیادہ۔ برف سے ڈھکی روش پر چھپکلیاں گرتی جا رہی تھیں، کچھ اس کے سر پر اور کچھ اس کے آس پاس۔ وہ بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے چیخنے لگ گئی تھی، مارے خوف کے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ چھپکلیاں دیکھنے میں بالکل اصلی لگ رہی تھیں، چاہے وہ ربڑ کی ہی بنی تھی، مگر اسے ان سے بھی ڈر لگتا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ پھر اس نے یکدم درخت پر اوپر دیکھا۔ بورس اور جزین درخت کی شاخوں کو پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور باقاعدہ قہقہا لگاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ بورس تو باقاعدہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ زمزمہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ غصے سے کھولتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود موٹی سی کتاب کھینچ کر بورس کے سر کا نشانہ لے کر ماری تھی۔ بورس کا توازن بگڑا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا،
لیکن گرتے گرتے اس نے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہ مستاق جزین کی ٹانگ کھینچ لی تھی۔ اب وہ دونوں اوپر نیچے گرے ہوئے تھے اور مسلسل زور زور سے ہنس رہے تھے۔ دوسری جانب زمزمہ نقلی چھپکلیوں کے درمیان گھری غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس اس تماشے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ مس وائرس کی چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ مجھے لگا تھا میرا دل بند ہو جائے گا، بورس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ ویسے مس وائرس، جزین کھڑے ہو کر اپنی جینس چھاڑتے ہوئے بولا، پھر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ زمین پر گری ایک چھپکلی اٹھا کر عین زمزمہ کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ زمزمہ نے ایک زوردار چینخ ماری تھی۔ فضا میں ایک بار پھر جزین کے کہکہے گونج اٹھے تھے۔ وہ اسے پہلی بار اس طرح کھل کے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی ہنسی تھی ہی بہت پیاری۔ خود تم 4 فٹ کی ہو اور اس چھوٹی سے چھپکلی سے اتنا ڈرتی ہو؟ جزین نے ہنستے ہوئے چھپکلی اس کے مزید قریب کی۔ اسے پیچھے کر لیں پلیز، وہ رو دینے کو تھی۔ ایک شرط پر۔ چھپکلی ہنوز اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ کیا؟ وہ فوراً بولی۔ میرا اسائنمنٹ بھی تم بناؤ گی۔ لیکن کیوں؟ بس میں کہہ رہا ہوں نا۔ جزین نے چھپکلی اس کے چہرے کے مزید قریب کی۔ مارے خوف کے اس کی چینخ نکل گئی تھی۔ بورس دلچسپی سے یہ لائیو تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچھا میں بنا دوں گی، اسے پیچھے کر لے، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ اگر تم نے میری اسائنمنٹ نہ بنائی تو میں تم پر اصلی چھپکلی پھینک دوں گا، جزین نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دھمکی دی تھی۔ نہیں میں بنا دوں گی۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ جزین نے یہ سن کر چھپکلی پیچھے کی تھی اور زمزمہ نے وہاں سے دوڑ لگا دی تھی۔ اپنی کتاب تک اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی اس نے۔ اپنے پیچھے اس نے بورس اور جزین کا چھت پھاڑ کہا سنا تھا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی۔ وہ لائبریری میں بیٹھ کر اپنا اور جزین کا اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اسے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ آج لارا بھی یونیورسٹی نہیں آئی تھی، ورنہ اس سے مدد لے لیتی، اور بورس سے تو مدد لینے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آخری آپشن جزین تھا، اسے اس وقت اس کی مدد چاہیے تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ حسب توقع جزین اور بورس کلاس میں بیٹھے گپ جھاڑ رہے تھے۔ اسے غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئی۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تھی، وہ منہ نیچے کر کے یوں بولی جیسے اس نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ مجھ سے؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ بورس نے بھی چونک کر اسے دیکھا جو جھکے سر کے ساتھ کھڑی تھی۔ جی آپ سے۔ اس کی بات پر بورس کے کان خرگوش کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ سوری میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا مس 4 فٹ، اس نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ زمزمہ کا دل چاہا اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی موٹی موٹی کتابیں اس شخص کے سر پر دے مارے۔ دیکھیں، اس نے گہرا سانس لے کر دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی مگر جزین نے بات کاٹ دی۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، اپنی شکل گم کرو، وہ پرتپش انداز میں بولا۔ زمزمہ کا منہ سرخ ہو گیا تھا اتنی توہین پر۔ جا رہی ہوں، نہیں چاہیے تیری مدد، بھاڑ میں جاؤ سڑیل آدمی، وہ کلس کر اپنے پنجابی لہجے میں بولی اور کلاس روم کا دروازہ ٹھا کی آواز کے ساتھ بند کر کے باہر نکل گئی۔ جزین کا سکتہ بورس کی پکار پر ٹوٹا۔ ڈیڈ شی کال یو سڑیل؟ جزین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ زمزمہ اس سے اس انداز میں بھی بات کر سکتی ہے۔ بتاؤ نا، وہ اپنی زبان میں تمہیں کیا کہہ کر گئی ہے؟ سڑیل کیا ہوتا ہے؟ بورس نے تجسس سے پوچھا۔ گیٹ لاسٹ، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، نظروں میں واضح وارننگ تھی۔ جا رہا ہوں۔ بورس اس کے خونخوار تیور دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو مس زمزمہ، بورس نے اس کو پیچھے سے جا کر زور سے پکارا۔ وہ جو پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس اچانک پکار پر اچھل کر رہ گئی۔ بورس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مزید اس کے غصے کا گراف بلند ہوا تھا۔ اس نے بورس کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو اب کیا ہے؟ وہ تم نے ابھی جزین کو سڑیل کہا ہے، سڑیل کیا ہوتا ہے؟ ناسمجھی اور معصومیت سے بھرپور سوال تھا۔ سڑیل تمہارا دوست ہوتا ہے، وہ شعلہ اگلتی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، پلیز بتا دو نا مس بک ورم۔ مارے تجسس کے بورس کی جان نکل رہی تھی۔ زمزمہ نے گہری سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جانتی تھی جب تک بورس کو نہیں بتائی کہ وہ جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ سڑیل ایسے انسان کو کہتے ہیں جس کی شکل پر 12 بجے ہوں، جو بندہ ہر وقت کڑیلے کی طرح سڑا رہے، جس نے مرچیں چبائی ہوں، بات بات پر بھڑک اٹھے، اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو جل اٹھے، اس سے بات کرو تو اس کی زبان شعلہ اگلے، اسے کہتے ہیں سڑیل۔ او مین روٹن، بورس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا اور جزین کو دیکھا۔ وہ ایڈمن آفس کی طرف جا رہا تھا۔ ہے مین کم ہیئر، بورس نے اسے پکارا۔ وہ سست قدموں سے چلتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ زمزمہ کو اس نے بالکل اگنور کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا تمہاری کزن تمہیں نہیں جانتی، مگر اس نے تو ایک ہی لفظ میں تمہاری مکمل ڈیفینیشن بیان کر دی ہے، بورس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زمزمہ کو دیکھتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں بتایا۔ شٹ اپ،
وہ ناگواری سے بولا اور بورس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری نے سمسمہ کو مزید غصہ دلایا تھا۔ سڑیل۔ وہ پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ سڑیل؟ سو یو آر سڑیل۔ شی از رائٹ، یو ڈیزرو دس ٹائٹل۔ بورس نے ہاتھ جھاڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اینڈ یو ڈیزرو دس۔ جزین نے ایک پنچ بورس کے پیٹ میں مارا تھا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا چیخا۔ سڑیل؟ وہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں قسط کے بارے میں اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے بہترین رسپانس پر ہی اپلوڈ کی جائے گی، کیونکہ آپ کا رسپانس ہوتا جا رہا ہے کم۔ تو جلدی سے اچھا سا رسپانس دیجیے۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔